عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. محترم حضرات، یہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کا بچہ تھوڑا باشعور ہو جاتا ہے، اس کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو جائے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور انہیں جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے تو اس پر تنبیہ کرو، تادیب کرو، انہیں مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو بچوں کا بستر الگ کر دو. تو یہ حدیث مشہور ہے اور اس کو علماء ذکر کرتے ہیں نماز کے سلسلے میں ترغیب دینے کے باب میں کہ نماز کتنی اہم شے ہے، کتنا اہم فریضہ ہے کہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کو نماز کا عادی بنایا جائے. 10 سال کے بچہ عموماً بالغ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو شروع سے ہی اس کی ترغیب دی جائے، بچے کو مسجد لے جایا جائے، اس کو آداب سکھائے جائیں اور اس کو نماز کے جو احکام ہے اور مسائل وہ بتائے جائیں، تاکہ جب بالغ ہو جائے، بالغ ہوتے ہوتے جب اس پر نماز فرض ہو اس کو نماز کے مسائل معلوم ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے نماز ادا کرے. اس سے نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے. اور ہمارے جو طلبہ ہیں خاص طور سے ان کو نصیحت کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں بچپن سے ہی بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنانے کی. آج ہمارے درمیان ہم مسجد میں موجود ہیں، جامعہ میں موجود ہیں، جہاں پر ہر قسم کی سہولت ہے، تربیت کا انتظام ہے. اگر یہاں رہتے ہوئے ہم نے نماز نہیں سیکھی، نماز کا طریقہ نہیں سیکھا اور دعائیں ہم نے نہیں سیکھی تو کہاں پھر ایسا موقع ملے گا. اور یہ نماز اگر کوئی شخص ترک کرتا ہے فرض ہو جانے کے بعد تو کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا. قرآن کریم کی آیتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، احادیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. یہ یعنی جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے، بلکہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو پہلا جرم بتائیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی نماز چھوڑتا ہے تو بہت بڑا خطرہ اس کے لیے، بہت بڑا خطرہ ہے. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو نماز چھوڑنے کو نفاق کی نشانی قرار دیتے تھے، بلکہ کفر قرار دیتے تھے. تابعین کا بیان ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ نماز کے علاوہ کسی اور کام کو چھوڑنے کو وہ لوگ کفر تصور کرتے ہوں. تو سلف صالحین نماز ترک کرنے کو کفر قرار دیتے تھے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے، بہت سے لوگ ہیں جو نادانی کرتے ہیں، ناسمجھی کرتے ہیں، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے غافل رہتے ہیں. جماعت سے دور رہنا یہ بھی بڑا جرم ہے، اور نماز بالکل نہ پڑھنا یہ تو اور بھی بڑا جرم ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کریں. جو گھر کے سرپرست ہیں وہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، تاکید کریں اور اس پر تنبیہ کریں. اور جو لوگ ہیں موجود ہیں ہمارے طلبہ خاص طور سے جو چھوٹے ہیں وہ نماز کا طریقہ سیکھیں. ان کو سکھایا جاتا ہے، کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. اور بڑے بچے بھی بعض ایسے ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں. ہر جگہ اس قسم کی لاپرواہی پائی جاتی ہے. تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے چھوٹے بچے کو مارنے کا حکم ہے، یعنی تنبیہ کے طور پر. تو اگر کوئی بڑا ہو کر نماز چھوڑے تو کس قدر وہ قابل تعزیر جرم ہے، کس قدر قابل تعزیر اور تعذیب
جرم ہے، اسی سے ہمیں اندازہ لگتا ہے اس بات کا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں نماز کی کئی محبت اور الفت ڈال دے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی پنج وقت توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نماز کے طریقے اور آداب اور جو دوسرے احکام شرعیہ ہیں ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی اور لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔